اب تو مسلمان یہ ہے خالی نام مسلمان ہے، باقی کام تو بالکل بھی مسلمانوں کے نہیں. اسلام کی جو روح تھی وہ نکال دی گئی. اقبال نے کہا تھا کہ جب ابلیس کی مجلس شورا بیٹھی اور کہا کیا بات ہے کہ مسلمانوں نے پوری دنیا میں حکومت کر لی اور ہم لوگ مسلمانوں سے جیت نہیں پاتے، تو ابلیس نے کہا ایک ہی کام ہے کہ وفا کا کش کے موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، بدن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے، لیکن ایمانی غیرت، ایمانی حمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے والہانہ محبت اور عقیدت ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا کو فتح کرتے جا رہا ہے. اس لیے روح محمد اس کے بدن سے نکال دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ نکال دی جائے گی، خود بخود مسلمان کھوکھلا ہو جائے گا. اسے پتہ ہی نہیں رہے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. بس مسلمانوں کے تعلق سے نبی سے عشق یہ کہ درود پڑھتے رہو. میں یہ اپنے تک سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان ہزاروں درود پڑھتا رہے، لیکن جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی پوری زندگی میں نہیں اپنائے گا، مجھے نہیں لگتا کہ اس درود کا کوئی فائدہ ہوگا. وہ اس وجہ سے اگر درود پڑھنے سے فائدہ ہوتا اللہ کہہ دیتا کہ جس نے درود پڑھ لیا، جس نے قرآن پڑھ لیا داخل الجنہ، وہ داخل ہو گیا. اللہ پھر اتنے معاملات کو کیوں اتارتا؟ اللہ کیوں کہتا وراثت کا یہ حق ہے، بھائی کا یہ حق ہے، بہنوں کا یہ حق ہے، تمہیں زندگی ایسے گزارنی، تمہیں گالیاں نہیں دینی، تمہیں غصے کو کنٹرول کرنا ہے، تمہیں تجارت ایسے کرنی، تمہیں سیاست اس طرح سنبھالنی ہے. اللہ یہ باتیں کہتا ہی نہیں. اللہ سیدھا سیدھا کہتا کہ تم نمازیں ادا کرو، تم قرآن پڑھو، تم نبی پر درود بھیجو، جنت میں چلے جاؤ گے. اللہ نے کہا کہ پوری زندگی اس قرآن کے مطابق ہو اور پھر ان کے ساتھ تلاوت بھی ہو، درود بھی ہو، تسبیحات بھی ہو. پھر یہ ہے کہ پھر انسان کی زندگی کامیاب ہوگی. بس اب ہے ٹائم ہو گیا یہ 4 عناصر. تو یہ چیزیں ہیں کہ انسان اللہ کے دین کو سمجھے. ہم لوگ اللہ کے دین کو سمجھتے نہیں. اسلام کی جو اصل روح ہے اس روح سے ہم واقف نہیں. بس ایک ڈھانچہ کھڑا کر دیا گیا ہے، جس طرح ہندو کے یہاں ایک مورتی کھڑا کر دی گئی ہے، ہمارے یہاں بھی بس وہ ایک مورتی ہے. مورتی سمجھ لیجئے ایک نماز ہے، ایک روزہ، ایک زکات ہے، بس ان کی کچھ ادا کر لیجئے. باقی معاملات دیکھو لوگوں کے، انسان ڈر جاتا ہے. بڑی بڑی پگڑیاں لگانے والے، صف اول کی پابندی کرنے والے، بہنوں کا حق مارا ہوتا ہے، غریب کے پیسے لوٹے ہوئے ہوتے ہیں، حج پہ حج ہو رہے، تو یہ اسلام نہیں ہے. اللہ اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے.